جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ جو مجھے پتا ہے وہ بھی میں ساری ڈیٹیلز جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ چند پریشان کن خبریں قانونی معاملات کے حوالے سے ہیں۔ وکیل قتل کیس میں بنائی گئی جی آئی ٹی کو ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہم جی آئی ٹی کے سامنے کیوں پیش ہوں۔ فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کے روبرو کہا کہ میں ذاتی حیثیت میں معذرت کر سکتا ہوں، اینکروں کو اور یہ لوگوں کو جو ہے یہ بھیجا گیا ہے یہ بیان کہ جی آپ یہاں پہ بے شک عمران خان صاحب کا بیان چلا بھی دے۔ اچھا فرینکلی اسپیکنگ میرے پاس تو یہ نہیں آیا، مطلب مجھے تو کسی نے بھیجا نہیں جی۔ ابھی تو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جانا ہے، ابھی تو آپ دیکھیے آگے کیا ہونا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ میں 2 دن سے ویلاگ نہیں کر سکا، سب سے پہلے تو اس کے لیے معذرت۔ بہت سے لوگوں کے میسیجز بھی آئے ہوئے تھے کہ کیا بات ہے آپ کے پچھلے ویلاگز کے اندر آپ خود موجود نہیں تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بہت سخت بیمار ہو گیا تھا، اور بیماری اتنی زیادہ تھی کہ میں یقین کریں کہ کیمرے کے آگے آ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اور میں نے اپنا ٹاک شو جو میں کرتا ہوں ہم نیوز کے اوپر، میں وہ تک نہیں کر پایا۔ بہت زیادہ ہی کچھ طبیعت خراب ہو گئی تھی، 103 104 بخار، اور مطلب بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، ورنہ میں پھر بھی ہلکی پھلکی کوئی بیماری ہو نا تو میں پھر بھی برداشت کر لیتا ہوں، لیکن اس مرتبہ کچھ زیادہ ہی طبیعت خراب تھی، تو پورا دن جو ہے وہ کل کا پورا دن ہی جو ہے وہ بستر کے اوپر گزارا۔ اور آج بھی میں اسلام آباد سے جب لاہور آیا ہوں تو میں نے اپنی اہلیہ کو گاڑی دی ہوئی تھی، وہ گاڑی وہ چلا رہی تھی اور میں ساتھ والی سیٹ کے اوپر بیٹھا تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر کو دکھایا ہے، تو اب کچھ میڈیسنز وغیرہ لینے کے بعد کچھ حالت جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، تو اب میں آپ سے مخاطب ہوں، تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پتہ نہیں ایک دم ہی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پچھلے 3 ویلاگ جو ہے وہ میں خود نہیں کر سکا، لیکن اب کوشش یہی ہے کہ آہستہ آہستہ انرجی واپس آ رہی ہے، تو آپ سے جو ہے دوبارہ ہم کلام ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ خبر سائفر کے حوالے سے کل آئی تھی، میں نے اس کو انالائز کیا ہے، اس کو دیکھا ہے، اور اس کے اوپر بھی میں اپنے انالیسس بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ جو مجھے پتا ہے وہ بھی میں ساری ڈیٹیلز جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کافی زیادہ اس کے اوپر گفتگو ہوئی پچھلے 24 گھنٹے میں، اس کی ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں اس ویلاگ کے اندر بھی، لیکن سب سے پہلے ذرا میں ڈالر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ ڈالر جناب اوپر کی طرف ہی دوبارہ جانا شروع ہو چکا ہے۔ اوپن مارکیٹ کے اندر تو اس وقت یہ 292 293 روپے کے اندر جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ گرے مارکیٹ کے اندر تو یہ 300 کے ہندسے کے آس پاس پہنچا ہوا ہے۔ انٹر بینک کے اندر بھی 285 روپے کے اوپر اب یہ پہنچ چکا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں جو ہے وہ صرف 1.25% کا اس میں فرق ہونا چاہیے، تو اگر اوپن مارکیٹ میں اوپر کی طرف جا رہا ہے تو انٹر بینک بھی ساتھ ساتھ اب اوپر ہی جائے گا، تو ڈالر جو ہے 70s میں 270s کی رینج میں سے نکل کے اب 280s کے مڈ میں آ چکا ہے، اور یہ اوپر کی طرف ہی جانا شروع ہو چکا ہے دوبارہ سے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف ایکسپریس نے کی یہ رپورٹ ہے، آئی ایم ایف کے تازہ 3 اندازوں کے مطابق رواں مالی سال کے اختتام پر ڈالر کی شرح تبادلہ 305 روپے تک ہو سکتی ہے، یعنی 300 روپے جو ہے وہ یہ کراس کر جائے گا ایک دفعہ پھر سے۔ اب اس سے پہلے جب یہ جو بجٹ بنا تھا، فائنینشیل ایئر کا جو بجٹ بنا تھا، اس کے اندر یہ 305 کے مطابق جو ہے وہ اس کی شرح نہیں رکھی گئی تھی، تو اس لیے اس حوالے سے بھی پاکستانی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم یہ آ سکتی ہے کہ ڈالر اتنا مہنگا جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اس کو کس طرح جو ہے ہینڈل کس طرح کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور معاشی صورتحال کے حوالے سے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ بجلی کے بلوں میں اب ٹی وی فیس کے ساتھ ساتھ ریڈیو فیس بھی شامل کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اب آپ کے جو بجلی کے بل ہیں اس کے اندر یہ بھی ایک سر چارج جو ہے وہ لگ کر آئے گا۔ وزارت خزانہ کے مطابق بجلی کے بل میں 35 روپے ٹی وی کی فیس اور 15 روپے اب ریڈیو کی فیس بھی جو ہے وہ عائد ہوگی۔ ویسے تو 15 روپے کو بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مطلب یہ ایک سر چارج بھی جو ہے وہ اب ایڈ ہو جائے گا اس کے اندر۔ اور دوسری جانب بجلی کے جو پیک آورز کا دورانیہ ہے اس میں بھی اب 2 گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب پیک آورز جو ہیں وہ شام کو 6 سے 10 کے بجائے 5 سے 11 ہوں گے، یعنی 1 گھنٹہ پہلے شروع ہوگا اور 1 گھنٹہ آگے جو ہے وہ مزید جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ پیک آورز کے جو بجلی کے ریٹ ہوتے ہیں وہ عام دنوں میں آف پیک آورز سے زیادہ ریٹ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے، تو اب اس کے اندر بھی 2 گھنٹے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا جائے گا، اور 34 روپے کے بجائے 50 روپے تک جو ہے وہ فی یونٹ بھی آپ کو چارج کیا جا سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا میٹر جو ہے وہ کس نوعیت کا لگا ہوا ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا جی، اب ذرا کچھ تھوڑے سے کورٹ کے معاملات کے حوالے سے آ جائیں۔ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ چند پریشان کن خبریں قانونی معاملات کے حوالے سے ہیں، اور وہ قانونی معاملات سب سے پہلے اس کے اوپر بھی آتے ہیں، لیکن ذرا سابق صدر پرویز مشرف ان کی نااہلی کے خلاف جو دائر درخواست تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو 2013 میں جو ہے وہ ایکچولی دائر ہوئی تھی،
اور آج سے 5 سال پہلے اس کی آخری ہیئرنگ ہوئی تھی. اس سلسلے میں جو ہے اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوئی. 3 رکنی بینچ جو چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم ہے اس نے وہاں پہ یہ اس کیس کی سماعت کی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جی درخواست گزار پرویز مشرف اب وفات پا چکے ہیں. 2013 کے عام انتخابات میں پرویز مشرف کی نااہلی کو چیلنج کیا گیا تھا. 2013 کی اسمبلی کی مدت بھی اب ختم ہو چکی ہے. تو پرویز مشرف کی نااہلی کی درخواست اب غیر مؤثر ہو چکی ہے. اس بنا کے اوپر جو ہے اسے خارج کر دیا گیا. تو اب الٹیمیٹلی وہ تقریباً 10 سال کے بعد جا کے جو ہے یہ کیس اب ختم ہوا ہے جا کے. اچھا جی، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک خوشخبری، اور وہ خوشخبری اس طرح تھی کہ جناب احتساب عدالت کے جج قمر الزمان نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا اس کا محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے. اس مقدمے میں انہیں بری کر دیا گیا ہے. شہباز شریف، حمزہ شہباز اور نصرت شہباز جو شہباز شریف صاحب کی اہلیہ ہیں، ان سمیت دیگر ملزمان کے خلاف اس کیس کی انکوائری 2018 سے چل رہی تھی اور اس کا ریفرنس اگست 2020 میں فائل ہوا تھا. شہباز شریف کو ستمبر 2020 میں اس کیس میں گرفتار بھی کیا گیا تھا اور کیس میں نامزد تمام ملزمان پر نومبر 2020 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی. اس کیس میں شہباز شریف کو اپریل 2021 میں اور حمزہ شہباز کو فروری 2021 میں ضمانت پر رہائی ملی تھی. شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان نے اس کیس میں بریت کے لیے درخواستیں بھی دائر کی ہوئی تھیں. نیب کی جانب سے اس کیس میں کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا اور نیب کے تفتیشی افسر نے بھی تصدیق کی تھی کہ اس کیس میں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. عدالت نے ماسوائے ایک کے تمام ملزمان کو کیس سے بری کر دیا. منی لانڈرنگ ریفرنس میں رابعہ عمران اشتہاری ہیں اور ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جا چکے ہیں. تو جب ثبوت ہی پیش نہیں ہوا تو پھر ظاہری بات ہے اس کے اندر مزید کارروائی کیا ہو سکتی تھی، اور اس طرح دونوں مطلب شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز بھی جو ہیں اس کیس میں بری ہو گئے. اچھا جی، اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بھی ایک امپورٹنٹ خبر. وہاں پہ جو کوئٹہ میں ایک وکیل قتل ہوئے تھے عبدالرزاق شر، ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جانب سے جو درخواست تھی اس کی سماعت ہوئی. جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت ہوئی. وہاں پہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ جی عبدالرزاق شر کے قتل میں پہلے عمران خان ذاتی حیثیت میں اپنے آپ کو سرنڈر کریں، پھر ان کو ریلیف ملے گا. تو سرنڈر کے بغیر ملزم کو کوئی ریلیف جو ہے وہ نہیں مل سکتا. اس پہ جو شکایت کنندگان ہیں ان کے وکیل امان اللہ کنرانی نے عدالت کو کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا یہ معاملہ ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ نے جواب دیا کہ وکیل قتل کیس میں بنائی گئی جے آئی ٹی کو ہم تسلیم نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہم جے آئی ٹی کے سامنے کیوں پیش ہوں. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا جی عبوری ریلیف لینے کے لیے درخواست گزار کو ہر صورت عدالت میں پیش ہونا ہوگا. جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ دیکھیے آپ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں، ضمانت اور ایف آئی آر ختم کرانے کے لیے درخواست گزار کو خود آنا پڑتا ہے. جسٹس مظاہر نقوی نے عمران خان کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو پوری ایف آئی آر ختم کرانا چاہتے ہیں. اس پر وکیل نے کہا کہ میرے خلاف ایف آئی آر افواہوں پر کاٹی گئی ہے. لطیف کھوسہ صاحب یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایف آئی آر جو ہے افواہوں پر کاٹی گئی ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ آپ اپنی استدعائیں پڑھیں کہ آپ نے کیا مانگا ہے. ایف آئی آر میں اپنے متعلق معاملے کو چیلنج کرتے تو الگ بات تھی، آپ نے تو پوری ایف آئی آر کو ہی چیلنج کر رکھا ہے. قتل کی ایف آئی آر بھلا کیسے قلعدم قرار دی جا سکتی ہے. لطیف کھوسہ صاحب نے جی عدالت کو کہا کہ بغیر کسی ثبوت کے میرے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی. وکیل عبدالرزاق شر کی بیوہ نے تحریک انصاف کے چیئرمین کو قتل سے بری الذمہ قرار دیا تھا، جس پر وکیل امان اللہ کنرانی نے کہا کہ جی ایف آئی آر میں عبدالرزاق شر کے بیٹے نے باپ کے قتل کے کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمین کو نامزد کیا ہوا ہے. اس کے بعد دلائل سننے کے بعد عدالت نے عمران خان کو 24 جولائی کو صبح 10:30 بجے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا اور کیس کی سماعت جو ہے 24 جولائی تک جو ہے ملتوی کر دی گئی. تو اس کے اندر جو فی الحال ریلیف مانگ رہے تھے عمران خان صاحب وہ اس وقت ان کو ابھی تک نہیں مل سکا ہے. یہی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں پھر اس کے اوپر بات ہوگی. ایک اور امپورٹنٹ کیس عمران خان صاحب کے حوالے سے توشہ خانہ کیس. اس میں توشہ خانہ کیس جو ہے اس میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر اس کیس کی سماعت ہوئی. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے. یہ وہی کیس ہے جو بار بار جو ہے عمران خان صاحب رکوانے کی کوشش کرتے آئے ہیں لیکن ابھی تک وہ رک نہیں رہا بلکہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ آگے چل رہا ہے. 2 گواہوں نے اس کے اندر گواہیاں دینی تھیں. آج ایک گواہ نے اس سلسلے میں اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کروا دیا ہے. خواجہ حارث نے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست وہاں پہ پھر دائر کر دی. عمران خان صاحب آج بھی وہاں پہ پیش نہیں ہوئے. عدالت نے کہا جی کیس مزید استثناء کی درخواستوں پر اب نہیں چل سکتا. عدالت کس بنیاد پر استثناء کی درخواست قبول کرے. خواجہ حارث نے کہا جی عمران خان کی موجودگی میں شہادتیں ریکارڈ ہونی چاہیے. نمائندہ مقرر کرنے پر اعتراض نہیں لیکن ملزم کی غیر موجودگی میں ایسا ہو نہیں سکتا. اب یہ ٹیکنیکلی یہاں پہ کھیلا جا رہا ہے
مطلب کل کو یہ کہہ دیا جائے گا جی عمران خان صاحب خود تو یہاں پہ موجود نہیں تھے اور ان کی شہادتیں جو ہیں ان کے خلاف جو گواہیاں ہیں وہ دیکھیں ریکارڈ کر لی گئیں. تو پہلے خواجہ حارث صاحب خود نہیں اس کے اندر پیش ہو رہے تھے, خواجہ حارث صاحب خود آنا شروع ہو گئے ہیں تو عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے. عدالت نے ریمارکس دیا کہ جی عمران خان کو آج اس لیے بلایا تھا کہ یہ مسئلہ حل ہو, عدالت کے پاس جواز ہی نہیں کہ استثناء منظور کرے. ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے اسلام آباد ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا بیان ریکارڈ کرنا شروع کر دیا, اور وہاں پہ جو یہ بیسکلی ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تھے وہ گواہ تھے وقاص ملک صاحب, انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. انہوں نے کہا جی 22 جنوری 2019 سے لے کر 30 جون 2019 تک چیئرمین پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹ میں ایک بڑا ڈپازٹ ہوا. اس مدت کے دوران ایک ڈپازٹ 30 ملین روپے کا یعنی 3 کروڑ روپے کا ہوا. عمران خان کی 58 ملین روپے کی بینک الفلا سے ٹرانزیکشن کاغذات سے ثابت نہیں ہوتی. 58 ملین یعنی 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کی. عمران خان نے دوران سماعت الیکشن کمیشن میں کوئی رسید یا خریدار کا ریکارڈ بھی پیش نہیں کیا. حقائق بتاتے ہیں کہ عمران خان نے جھوٹے دستاویزات اور بیان الیکشن کمیشن کو دیا. 2019-20 میں عمران خان نے الیکشن کمیشن کو موقف دیا کہ 3 قیمتی تحائف خریدے جو اسی سال فروخت کر دیے گئے. عمران خان نے خود کہا کہ تینوں تحائف 2019-2020 میں اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سال 2019-2020 میں ہی تینوں تحائف کسی کو منتقل کر دیے تھے. کسی شخص کو توشہ خانہ سے تحفہ منتقل ہو تو الیکشن کمیشن کے فارم بی میں درج کیا جانا ضروری ہے. عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فارم بی میں تحائف کی منتقلی کا کوئی ذکر نہیں کیا. عمران خان نے فارم بی میں تحائف کی قیمت بھی نہیں لکھی. حقائق سے معلوم ہوا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹ پر مبنی اپنا بیان دیا. وکیل خواجہ حارث نے اعتراض کیا کہ وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز گواہ کے منہ میں باتیں ڈال رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے دونوں گواہوں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کانفیڈینشیل فائنانس بینک کے گواہ نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا. عمران خان کے وکیل خواجہ حارث کل گواہوں کے اوپر دونوں گواہوں کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا, اور کل جو ہے ان گواہوں کے اوپر اب عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب وہ اس کے اوپر جرا کریں گے. بیسیکلی 2 دن کے اندر اگر تو خواجہ حارث صاحب نے زیادہ ٹائم نہ لیا اور 1 دن کے اندر ہی ان کی جرا مکمل ہوگی تو آپ سوچ لیجئے کہ ہم اب تقریباً کیس کے فائنل سٹیج کے اوپر جو ہے پھر ہم پہنچ جائیں گے, اور ان قریب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور معاملہ فواد چودھری صاحب کا. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ آج اس سلسلے میں توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی ان کے خلاف, اور الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ان کے کیس کی سماعت کی. فواد چودھری صاحب ذاتی حیثیت میں خود الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے. وہاں پہ ان کے وکیل جو ان کے بھائی ہیں فیصل چودھری صاحب, انہوں نے کمیشن کو کہا کہ جی ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ غلط پتے پر ہمیں بھیجے گئے. چیف الیکشن کمشنر نے ان کے وکیل اور ان کے بھائی کو کہا کہ آپ کے علم میں تو آ گیا تھا نا. فیصل چودھری نے کہا کہ میں اکثر گھر پہ نہیں ہوتا, الیکشن کمیشن نے شو کاز نوٹس جاری کیا ہوا ہے, وہ شو کاز نوٹس ہائی کورٹ میں چیلنج ہے جس کا فیصلہ محفوظ ہے, ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیتے ہیں, ہم اگلی سماعت پر شو کاز نوٹس کا جواب جمع کرا دیں گے. فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کے روبرو کہا کہ میں ذاتی حیثیت میں معذرت کر سکتا ہوں, میری معذرت قبول کریں, میں قانونی کیسز میں نہیں پڑھ سکتا. فواد چودھری نے البتہ لکھ کر معافی دینے سے انکار کر دیا. یہاں پہ ان کو کہا گیا کہ جی معافی جو ہوتی ہے وہ تو تحریری طور پہ ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا جی میں لکھ کر نہیں میں دوں گا. فواد چودھری نے کہا کہ میں اپنی جماعت کا سفیر تھا, پارٹی ایک ادارہ ہوتی ہے, میں اس کا ترجمان تھا. چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ پارٹی چیئرمین کوئی غلط کام بات کرے تو مان لیں گے, پارٹی چیف آپ سے قتل کروائیں تو کیا آپ قتل کر دیں گے؟ تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ کی جماعت نے کمشنر اور ان کی ذات کے حوالے سے کیا کیا نہیں کیا, میری بیوی سے متعلق جلسوں میں بات کی, پھر میڈیا کے سامنے مکر بھی گئے. بعد ازاں پھر کیس کی سماعت جو ہے 1 اگست تک ملتوی کر دی گئی. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کی یقین دہانی پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دی ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کا 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا. عدالت نے حکم دیا کہ فواد چودھری 20 جولائی کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں. اپنے حکم میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ فواد چودھری الیکشن کمیشن کی کارروائی کی مصدقہ کاپی جمع کرائیں. حکم میں کہا کہ وارنٹ گرفتاری کی معطلی کا آرڈر 20 جولائی کے بعد از خود غیر مؤثر ہو جائے گا. عدالت عالیہ نے الیکشن کمیشن کو 26 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا 1 منٹ کے لیے سائفر کے معاملے کے اوپر, جس میں میں ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کر سکا. سائفر کے معاملے کے اوپر جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں, معذرت میں ابھی بھی جو ہے نا وہ ویکنس بہت زیادہ ہے, تو میں ذرا اگر سلو ڈاؤن ہو رہا ہوں تو اس کے لیے معذرت. اعظم خان صاحب کا ایک اعترافی بیان 164 کے تناظر میں جو ہے وہ سامنے آیا, مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے وہ چلا.
اور اس کے اندر انہوں نے اعظم خان صاحب نے جو ہے وہ عمران خان اس بیان کے مطابق عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے یہ انہوں نے الزامات لگائے. انہوں نے کہا جی انہوں نے سائفر منگایا, انہوں نے کہا کہ جی میں نے سائفر جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے اور اس کو ہم اپنے اس میں جو ہے وہ مولڈ کر لیں گے پبلک کے لیے, سیاسی مقاصد کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سائفر گما بھی دیا. اس کے بعد مختلف میٹنگز کا بھی جو ہے وہ تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ جو ہے جس کے اوپر کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ یہ ہے, کامران شاہد صاحب جو اینکر پرسن ہے انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے وہ جو الیجڈ جو بیسکلی بیان ہے اعظم خان کا, اس کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جی ایز پر کنفیشن آف MAK یعنی اعظم خان, the cipher copy was retained by IK and next day 10th March 2022 when he asked for it, IK replied that he has misplaced it. Here may add video clip of IK where he says he does not know where cipher copy is. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی تنقید ہو رہی ہے کہ جیسے یہ ایکچولی اینکروں کو اور یہ لوگوں کو جو ہے یہ بھیجا گیا ہے یہ بیان کہ جی آپ یہاں پہ بے شک عمران خان صاحب کا بیان چلا بھی دے. شہباز گل صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی ریلیز کی, اس میں کامران شاہد صاحب کو انہوں نے کافی تنقید کا بھی نشانہ بنایا کہ آپ بتائیے یہ آپ کے پاس یہ کس نے بھیجا آپ کو اور کس کے یہ آرڈر آپ کو آئے ہوئے تھے کہ آپ یہ ویڈیو پیغام جو ہے وہ چلائیں. اچھا, فرینکلی اسپیکنگ میرے پاس تو یہ نہیں آیا, مطلب مجھے تو کسی نے بھیجا نہیں, اور آپ نے دیکھا نا میں تو اس کے اوپر ویلاگ بھی, خیر وہ قدرتی طور پہ یا پتہ نہیں جو بھی ہے, میری طبیعت بھی خراب تھی, میں پروگرام بھی اپنا نہیں کر سکا, تو میرے پاس تو کہیں سے نہیں آیا تھا. مجھے تو ٹیلی ویژن چینل سے ہی پتہ لگا یا مختلف جگہوں پہ لوگوں نے جو ٹویٹ کیا اس کے اوپر ہے. لیکن اس پوری چیز کو دیکھنے کے بعد, اعظم خان صاحب کے اس 164 کے بیان کو دیکھنے کے بعد, دو چار چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں. ایک تو اعظم خان صاحب کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ وہ ہیں کدھر. وہ پچھلے کئی دنوں سے, بلکہ ایک مہینے سے بھی زائد میرے خیال میں ہو چکا ہے کہ وہ غائب ہیں. اب آنن فانن جو ہے وہ ان کا اس قسم کا بیان سامنے آ جانا, ایون دو وہ ایک مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ یہ بیان دیا گیا ہوا ہے. اچھا, مجسٹریٹ کے سامنے بھی یہ جو بیان ہوتا ہے نا, یہ عام حالات کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ مجسٹریٹ جو ہے وہ جب کوئی شخص قانونی طور پہ اس طرح کا بیان دینے کے لیے آتا ہے تو مجسٹریٹ پہلے ان سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کسی پریشر میں یہ بیان تو نہیں دے رہے, آپ اپنی مرضی سے بیان دے رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہتا ہے ہاں جی میں اپنی مرضی سے بیان دے رہا ہوں, اور اس کے بعد وہ پورا یہ بیان ریکارڈ کرواتا ہے اور اس کی ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے. یہ بیان جو ہے وہ اگر کسی کے خلاف دیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ گواہی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, اس شخص کے خلاف اس کے بعد ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ کچھ اور ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے غائب ہیں. پاکستان کے اندر تو پچھلے کئی مہینوں سے لوگوں کے صفحہ ہستی سے غائب ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے نا. اعظم خان صاحب بھی صفحہ ہستی سے یہاں پہ غائب ہیں. وہ خود کدھر ہیں, میڈیا کے اوپر کہیں نظر نہیں آ رہے, ان کی شکل ہی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. تو یہ اور عمران خان صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر یہ بات کہی بھی کہ جی میں جب تک, اعظم خان ایک بہت ایماندار آدمی ہے, جب تک میں اس کے منہ سے سب کچھ نہیں سنوں گا میں یہ بات نہیں مانوں گا. یہ ذہن میں رکھیے گا, اس کے ایک ماضی بھی اس طرح کے ایک واقعے کے ساتھ لنک ہوتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب جب ان کو ہٹایا گیا تھا 1999 میں, اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا مارشل لاء لگا تھا, تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب کا بھی اس طرح کا ایک 164 کا بیان تھا جس میں اسحاق ڈار صاحب نے وہ پورا بیان نواز شریف کے خلاف دیا ہوا تھا, اور وہ منی لانڈرنگ سے کنسرننگ تھا, وہ کرپشن سے کنسرننگ تھا, اور اس میں بھی اس 164 کے بیان میں سارا کچھ جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف وہ بولے ہوئے تھے. اعظم خان کا یہ 164 کا بیان بھی جو ہے وہ اسی تناظر میں لیا جا سکتا ہے کہ آج کل کے حالات کے مطابق کیا انہوں نے جان بوجھ کے ان کو زبردستی ان سے دلوایا گیا ہے یا اس کی کیا قانونی حیثیت ہے. البتہ اس کے اوپر میں مطلب دیکھ رہا تھا کہ بہت سے ہمارے تجزیہ کاروں نے جو ہے وہ ٹھوس کوئی سوال جواب کیے بغیر کہ اس کی ایگزیکٹ ویلیو کیا ہے, کیا یہ چیز ذہن میں نہیں آتی کہ اعظم خان ایکچولی خود کدھر ہیں, کیا یہ ایک دفعہ کوئی ان سے بھی تو پوچھے مطلب یہ آیا کہاں سے, یہ بیان ایگزیکٹلی کب ریکارڈ ہوا, اعظم خان کبھی تو پیش ہوئے ہوں گے, جب پیش ہوئے ہوں گے تب وہاں پہ کوئی میڈیا ہوگا. مطلب دا ہول پروسیس شوڈ ایکچولی لک نیٹ اینڈ کلین, بٹ دا پروسیس ڈز ناٹ لک نیٹ اینڈ کلین. اس کے اندر بہت سے شک و شبہات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی صرف چند دن پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ نے جیسے ہی سائفر کے اوپر جو سٹے آیا ہوا تھا اس سٹے کو ویکیٹ کیا ہے, اس سٹے کو ہٹایا ہے, ساتھ ہی ادھر اعظم خان کا جو ہے وہ یہ بیان سامنے آ گیا. تو اس لیے اس پورے پروسیس کے اوپر بہت سے شک و شبہات ہیں. ہو سکتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم یہ کلیئر ہو جائیں, ظاہری بات ہے اعظم خان خود سامنے آ جائیں اور وہ کہیں ہاں جی میں عمران خان صاحب کے خلاف بیان دینا چاہتا ہوں اور میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں, بغیر کسی دباؤ کے دے رہا ہوں. لیکن ان کا پچھلے ایک مہینے سے غائب ہونا
اور اس کے بعد اب یہ بیان آ جانا یہ بہت سے شک و شبہات کو جو ہے وہ پیدا ڈیفینیٹلی کرتا ہے. تو اس لیے میرا تو اس کے اوپر جو ٹیک ہے وہ تو اس ساری چیز کے اوپر اس طرح ہے. میں اس کے اوپر ڈیفینیٹلی چند کویسچنز جو ہیں میں ضرور کروں گا. اس کے علاوہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ بیان سامنے آیا ہے, وہ آیا ہے اون چودھری کا. اون چودھری صاحب جو ہیں وہ ثنا بچہ صاحبہ کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی تو عمران خان کے گھر کے اندر سے بھی کسی نے ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جانا ہے, ابھی تو آپ دیکھیے آگے آگے کیا ہونا ہے. تو ثنا بچہ صاحبہ نے ان سے کہا جی آپ ان کی اہلیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو اون چودھری نے کہا میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, لیکن یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ کس کی بات کریں. اب گھر کے اندر سے ظاہری بات مطلب گھر کے اندر سے کون افراد ہو سکتے ہیں, رشتہ دار کوئی ہو سکتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ اسی طرح کی بات جو ہے نا وہ فیصل واڈا نے بھی کی تھی. اب اسی طرح کی بات جو ہے یہ اون چودھری بھی کر رہے ہیں. سو وی ڈونٹ نو یہ ایکچولی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.